انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه لقد جعل اللہ على كل شیء قدرا او کما جاء فی القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ جو آیتیں میں نے آج آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، یہ وہ آیتیں ہیں جب ہم زندگی سے بالکل نا امید ہو جاتے ہیں، جب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف سے نکال دیا گیا، ان پر پتھروں کی برسات ہوئی، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، وہ مشکل اور پریشانی کی صورت میں آ گئے نا، تو میرے اللہ نے بہت خوبصورت آیتیں ان کے اوپر اتاری، اور اس میں سب سے بڑے جو صورت تھی وہ سورہ یوسف تھی، جو میرے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تاکہ انہیں تسلی آئے، انہیں موٹیویشن آئے، انہیں یقین آئے، ان کی نا امیدی، ان کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے جو میں نے آیات پڑھی ہیں، یہ سورہ طلاق کی آیت ہے اور ایک آیت سورہ یوسف کی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو صرف یہ سمجھانے آج آ گئی ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم ہو کے نہیں دے رہی، ہم زندگی سے نا امید ہو گئے ہیں، استغفار پڑھ کے ختم ہو چکے ہیں، اب ہمیں اللہ سے بھی امید نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ میری پیاری بہنوں، نا امیدی کفر کی طرف لے کے جاتی ہے انسان کو۔ نا امید شخص کافر ہی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری کوئی نہ کوئی تقدیر لکھی ہی ہے، لیکن اب اس تقدیر کو اچھا کرنا ہے یا بگاڑنا ہے، وہ بھی اللہ نے ہمارے ہاتھ میں ہی دیا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ دن استغفر اللہ پڑھتے ہیں، ادھر ادھر کی وہ پڑھ لیے وظیفے اور بس بیٹھ گئے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ وظائف پکڑ لیتے ہیں اور انہیں اتنا پڑھتے ہیں کہ اپنے آپ کو سر کا درد لگا دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس وظیفے تو بہت بھاری وظیفہ تھا اور ہمیں تو الٹا پریشان کر دیا، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ مشکل، پریشانیاں، تنگیاں کیسے دور ہوں گی، نا امیدی کیسے ختم ہوگی، زندگی میں کچھ کرنے کی موٹیویشن کیسے آئیں گی، آپ کو میں بتاتی ہوں۔ تو جناب آج آپ میرے بلاگ میں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ سارا دن کی روٹین دوپہر تک کی۔ صبح میں اٹھی اور اپنی الحمدللہ فجر پڑھی، اس کے بعد میں جو ہے نا کچن میں آ گئی۔ ظاہر بچوں کے صبح اسکول جلدی ہو گئے ہیں، 8 بجے تک جاتے ہیں، صبح بچوں کو اٹھانا ہوتا ہے، فجر پڑھتے ہیں، اس کے بعد بیٹا میرا مدرسہ جاتا ہے قرآن پڑھنے، اس کے بعد جب وہ آتے ہیں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے نا گرم گرم ناشتہ سرو کروں، ساتھ ساتھ ان کا لنچ بھی بنا کے رکھا ہوا ہو فریش میں نے۔ تو اب الحمدللہ میں اس روٹین پہ آہستہ آہستہ، بچوں کی چھٹیوں کے بعد تھوڑی سستی ہوئی، تھوڑی تکلیفیں پریشانیاں تو ہر کسی پر آتی ہیں، ہم پر بھی آئیں، اور بس اس طریقے سے جو ہے نا امیدی نہ کرتے ہوئے بس اب یہ روٹین الحمدللہ بنا لی ہے کہ صبح میں اٹھ جاتی ہوں اور نہ بس بچوں کے لیے ناشتہ بنایا، اور آپ سارا یہی ولاگ آج دیکھیں گے کس طریقے سے میں اپنے گھر کو سنبھالتی ہوں۔ الحمدللہ میں تھک بھی جاتی ہوں پر میں تھکتی نہیں ہوں، یعنی مجھے میری سوچیں، میری پریشانیاں تھکا دیتی ہیں الحمدللہ۔ تو میں جو ہے نا تسبیح فاطمیہ پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ کیا ہے، صبح آپ نے یاد رکھنا ہے، جب بھی آپ اٹھیں آپ نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے تسبیح فاطمیہ پڑھنی ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا آپ معمول بنا لیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو بتایا تھا کہ وہ گھر میں کام کاج سے تھک جاتی تھی نا، تو انہوں کہتی ہیں کہ مجھے کوئی غلام ہو، کوئی نوکر جو گھر کام کر سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا تھا کہ آپ یہ کریں گی تو آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ کی طرف سے، مطلب اس حدیث کا مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسی مدد آتی ہے کہ انسان کو کہ کوئی مدد ہو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو جو میری بہنیں گھر کے روٹین سے تھک جاتی ہیں، کاموں سے بیزار ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن وقت پہ پڑھ رہے ہیں، دیکھیں قرآن سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کو دین کی سمجھ نہیں آ رہی نا، یا آپ کسی بھی چیز کو لے کے ٹینشن میں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میری پریشانی ختم نہیں ہوگی اور بالکل نا امید ہو چکی ہیں، تو میں آپ کو ایک چھوٹا سی بات بتاؤں، استغفار بھی آپ پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی، اب آپ نے قرآن کھولنا ہے اور قرآن پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ قرآن کا ترجمہ شروع کر دیں۔ یقین کریں، میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں گی نا، تو آہستہ آہستہ آپ کو دین کی، اللہ کی باتوں کی، اللہ کے وعدوں کی زندگی گزارنے کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی جو پریشانی ہے، ٹینشن ہے نا، یہ اسی لیے آئی ہوتی ہے میری زندگی میں۔ کیوں؟ ہم لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے نہیں ہیں، ہم لوگ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں کہ ہمارا اللہ دراصل ہمیں کہہ کیا رہا ہے، ہمیں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔
ہمارے یوسف علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اللہ کو ہی اپنی مشکلات اور پریشانیاں بتاتا ہوں. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ جیسے ہی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم جو ہے نا جا کے لوگوں سے شکوے گلے کی کو پکڑ کے بولنا کہ ہماری تو مشکلیں ختم ہی نہیں ہو رہی، پریشانیاں جا ہی نہیں رہی. اس سے بلیو می آپ اللہ کے مزید اللہ سے دور ہوں گے اور آپ نا امیدی میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں میری عبادت کریں. یعنی مقصد یہ ہوتا ہے، اس آیت کا مقصد یہ کہ مطلب ہم لوگ جب تک اللہ دے رہے ہیں نا تو ہم عبادت کر رہے ہیں، خوش ہیں، لیکن جیسے ہی مشکل آئی، تنگی پریشانی آئی، ویسے ہی ہم نے جو ہے نا اللہ معاف نعوذ باللہ پھر جانا ہے اللہ سے اور لوگوں کی طرف جا کے لوگ آگے رونے پٹنے ڈال دینے. نہیں میری پیاری بہنوں، ایسا نہیں کرنا. آپ خود دیکھیں یوسف علیہ السلام کی جو صورت ہے، سورہ یوسف میرے اللہ نے پسند کی اتاری، تو ظاہر ہے وہ صورت یعنی وہ پورا قصہ تھا. اور قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر تنگیاں آئیں، ان کے اوپر پریشانیاں آئیں، ہر قسم کی پریشانی ان کے. دیکھیں اس صورت میں اللہ نے رزق کی تنگی کا ہی بتایا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا ایسی جرنی تھی یوسف علیہ السلام، کتنی مشکل سے گزرے، کتنی پریشانیوں سے. انہوں نے اپنے باپ کی محبت تو دیکھی، لیکن ساتھ میں اپنے بھائیوں کی نفرت بھی دیکھی. اس کے بعد جو ہے نا وہ جب پھر وہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اس کے بعد پھر وہ چلے گئے، انہیں غلام بن گئے. اس کے بعد مطلب وہ زلیخا والا قصہ، اس کے بعد انہوں نے خود کو نیگیٹو ہونے نہیں دیا، انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھا. یعنی اللہ ہمیں قرآن میں تعلیم دے رہے ہیں ان ساری چیزوں کی. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اللہ نے انہیں کتنی مشکل سے اتارا، پھر جیل چلے گئے. جب ان پہ الزام لگا تو وہ جیل چلے گئے، پھر جیل میں بھی انہوں نے اللہ کی دین کی دعوت دی. یعنی ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا، ہمیں ہر مشکل میں، پریشانی میں، تنگی میں، بدحالی میں صرف اللہ کو پکارنا ہے. اور پھر بھی وہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. پھر بھی وہ یہی بات کرتے تھے. اس کے بعد اللہ نے انہیں یقین تھا کہ ایک دن یہ حالات بدلیں گے. انہیں اللہ پر دیکھیں، ہم لوگ جیسے کسی ایپ میں جاتے ہیں تو ہم کچھ سرٹیفکیٹس میں جا کے سبمٹ کرتے ہیں، پھر ہمیں یقین ہوتا ہے نا کہ ہمیں یہ جاب ہے، یہ چیز ہے، ہمیں مل جائے گی، سبمٹ کر دیے ہم نے. تو جیسے ابھی گیس کے داخلے ہو رہے ہیں ہمارے، تو اب گیس کا جو ہے نا ہم نے جا کے نا اپنا نام لکھوا دیا ہے اور فیس پے کر لیں گے، تو پھر اب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہاں ہماری گیس لگ جائے گی، ہم سکون سے بیٹھ جائیں گے. تو میجر چیز جو ہے نا وہ یہی ہے زندگی میں کہ ہم اللہ پر یقین نہیں کرتے، ہم سکون سے نہیں بیٹھتے. ہم ہر کسی کو اپنی تنگیاں پریشانیاں بتاتے ہیں. ایون کے کمنٹ میں دیکھی ہوتی ہوں، آئیں آپ بالکل بتائیں، میں بھی آپ کی بہن ہوں. لیکن بات یہ کر رہی ہوں کہ یار ہم لوگ تنگیاں پریشانیاں بولتے ہیں، ہمارا اللہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے. میرے رسول کو کتنی تکلیفیں دے گئی، انہوں نے اف نہیں کیا. یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کیسی سخت جرنی گزری، لیکن انہوں نے یقین رکھا. پھر کیا ہوا؟ پھر آگے بھی دیکھیں، پھر ان کے اللہ نے حالات کیسے بدلے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسی سلطنت دی، پھر وہ بادشاہ بنے، پھر انہوں نے راج کیا، پھر اللہ نے انہیں ان رشتوں سے کیسے ملایا. پھر وہی یعقوب علیہ السلام کی نظر چلی گئی تھی اپنے بیٹے کے پیچھے رو رو کر، اللہ سے زاریہ کر کر، لیکن اللہ نے کیسی امید رکھی ہے اس صورت میں کہ دیکھیں پھر اللہ بچھڑوں کو ملا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ناچاکیوں جو خاندانوں میں اللہ ان کو ختم کر دیتا ہے. یہ اس چیز پر اللہ ہی قادر ہے. تو اللہ نے کس طریقے سے ہمیں بتایا ہے اس صورت میں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام سلطنت کے بڑے بن گئے. اس کے بعد جو ہے نا پھر بتا رہے ہیں اللہ کہ ان کے باپ انہوں نے اپنی کمی، ان کے بھائی آئے ان سے مانگنے. آپ پورا قرآن کھولیں، آپ ترجمہ پڑھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا. سورہ سے ترجمہ پڑھیں، آپ کی زندگی کی میں جو امید ختم ہو گئی ہے نا اور جو پریشانی ہے، یہ میں خود کہتی ہوں شرط سے ہم نے خود خریدی ہے. میرا اللہ کسی کو پریشان نہیں کرتا. ہم لوگ خود سوچ کے نا زندگی میں الجھ کے، دنیا میں الجھ کے خود کو پریشان کرتے رہتے ہیں، نا امید بناتے رہتے ہیں. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی جب قمیض بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالی، آنکھوں پر ڈالی، تو ان کی نظر لوٹ آئی. یعنی میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میرا اللہ ہمیں قرآن میں بتا رہا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. میں بچھڑوں کو، یعنی یوسف علیہ السلام جب بچھڑے تھے اپنے ابو سے، اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے، تو بالکل چھوٹے سے تھے. اور جب وہ جو ہے نا جوان ہو گئے، بادشاہ بن گئے، جب مطلب ابو بھی ان کے ضعیف ہو گئے، ان کی نظر چلی گئی، اور پھر اللہ نے ان کے ابو بھی انہیں لوٹائے، اللہ نے انہیں نظر بھی لوٹائی، اللہ نے انہیں وہ رشتے بھی لوٹائے. تو بات یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. بتایا نا میں نے آپ کو اس وقت جب وہ بہت پریشان تھے. تو یہ پورا قرآن ہمارے لیے جو ہے نا ہدایت ہے، یہ پورا قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، یہ پورا قرآن ہماری الجھی پریشانیوں والی زندگی کا حل ہے. اچھا، بہت ساری
میری بہنیں ہیں جنہیں میں خاص بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کمنٹ میں بتا رہے تھے کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم اچھا ایسے وظیفے ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اتنا سورہ مزمل پڑھی اتنا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا, وہ پاگل ہوئی. کیسی کہانیاں جو ہے نا لوگوں کے سامنے آتی ہیں. دیکھیں قرآن کسی کو بھی مطلب پاگل نہیں کر سکتا, نعوذ باللہ. قرآن میں تو اللہ نے صحت ہی صحت رکھی ہے, لیکن ہاں غلطی ہماری. ہم کیا اچھا اب میں دیکھ رہی ہوتی ہوں لوگوں کو 1,00,000 دفعہ پڑھیں کن فیکون, آپ کے سارے کام ہو جائیں گے, اور نہ آپ وہ پڑھیں کیا کہتے ہیں ابھی استغفار بھی ہم پڑھتے ہیں. تو میں نے آپ کو دیکھیں ہر ولاگ میں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں تھوڑی مقدار بہنوں کو بتاؤں کہ آپ 1000-1200 بار پڑھ لیں. تو کیونکہ جو بہنیں کہتی ہیں کہ ہم ایک مطلب ہر وقت نہیں پڑھ سکتے, ہمیں ایک وقت بتائیں, تو میں کہتی ہوں چل آپ ایسے پڑھ لیں. ورنہ یہ ہے کہ اذکار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت بے وقت جب انہیں لگتا تو وہ پڑھتے. یہ نہیں اب کہ آپ ایک مختص بنا لیں کہ فلانے کا کام تو ہو گیا استغفار پڑھنے سے 1,00,000 تو آج میں ہی پڑھوں گی میرے کام. نہیں ایسا نہیں ہوتا. اگر فلانے کا کام ہو گیا تو مے بی اس کی کوئی قسمت ہو یا اس کی تقدیر میں یہ چیز اس وقت لکھی ہو کہ اس کو ملے گی. اب ضروری تو نہیں کہ میں نہیں مانتی اس چیز کو 1,00,000 بار پڑھ لیا 10,00,000 بار پڑھ لیا, نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا. اور پھر آپ قرآن لے کے بیٹھے ہوئے تو آپ بیٹھے ہوئے اس طریقے سے نہیں ہوتا. آپ بیٹھیں پڑھیں ترتیب سے پڑھیں سکون سے, جتنا آپ کی وسعت ہے طاقت اتنا پڑھیں. ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر, اللہ میری غلطی پیشی معاف فرمائے, اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو پلیز آپ کمنٹ باکس میں آ کے نا مجھے کچہری میں کھڑا نہ کیجیے گا, مجھے معاف کر دیجیے گا, پھر اللہ بھی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. تو عبداللہ بن عمر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ مطلب دن میں روزہ رکھتے ہیں اور راتوں میں تہجد بھی پڑھتے ہیں, مطلب راتوں میں عبادت کرتے ہیں. تو نا مطلب تہجد جاتے ہیں. تو انہوں نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عبداللہ بن عمر کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ عبداللہ مجھے بتائیں آپ ایسا کرتے ہیں؟ میں نے سنا, انہوں نے کہا کہ جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں روزے رکھتا ہوں اور رات میں جو ہے نا میں عبادت کرتا ہوں, یعنی تہجد تک جاگتا ہوں, عبادت کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تم نے ایسا نہیں کرنا, تم روزے رکھو یعنی ایک روزہ رکھو ایک روزہ چھوڑو, اس کے بعد تم عبادت کرو, مطلب تم عبادت کرو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ آپ کو آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے, آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا حدیثیں آپ بیٹھے رہیں پڑھتے رہیں اور بالکل مطلب اپنے آپ کو اس میں لگا دیں, اور پیچھے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مطلب انہیں منع فرمایا اتنا زیادہ کرنے سے, کیونکہ روزے تو وہ کہتے ہیں نہیں نبی وسلم میں تو جوان ہوں, میں طاقتور ہوں, میں کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اگر تم مطلب یہی روٹین رکھیں گے, ان کی بات کا مقصد یہ تھا, تو کیا ہوگا کہ پھر نا جسم آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. تو تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سمجھایا. او کما قال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے آپ کو صرف وہ حدیث کا مفہوم بتایا ہے یار, کہ جو میری بہنیں ہیں جو خود کو جو ہے نا تھکا دیتی ہیں, پریشان کر دیتی ہیں وظیفوں میں لگ کر کہ بس بدل جائے زندگی بدل جائے. یار دیکھیں زندگی اس طرح نہیں بدلتی. زندگی آپ کی تب بدلے گی جب آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گی. اس کے بعد جو اذکار ہیں, میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ہے آپ لوگ کے لیے, اب آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں, پھر بعد میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی. تو پلیز ویڈیو دیکھا کریں پوری اذکار کی. میں نے پورے دن کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے اس دن بنائی ہے, میں اوپر بھی لگا دوں گی کارڈ میں تاکہ آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اذکار کی, اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھنا ہے, لیکن قرآن کا ترجمہ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو دین کی, اللہ کی, دنیا کی پریشانیوں کی, مصیبتوں پر سمجھ آئے. ہم لوگ سنتے ہیں کچھ اور بس چل پڑتے ہیں باتوں پر, ہم اللہ سے تو ملاقات ہی نہیں کرتے. حالانکہ نماز اللہ نے ہماری ملاقات کے لیے بنائی ہے, یعنی ہم نماز میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں, اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. ہم تو اللہ سے باتیں مطلب اللہ کے ساتھ تو ہم کوئی کانفرنس کر ہی نہیں, بیٹھ ہی نہیں رہے, اللہ سے تو گپ شپ لگا ہی نہیں رہے ہم لوگ. تو اگر آپ کو اللہ کے ساتھ مطلب باتیں کرنی ہے, اللہ کی باتیں سننی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, تو آپ قرآن کھولیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اس کے جو ہوں گے نا اثرات آپ کی زندگی پہ آئیں گے. بالکل فضول قسم کے یا مطلب ایسے ویسے وظیفوں میں نہ آئیں, لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. صرف آپ کوشش کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں, ختم ہونی چاہیے, تو آپ استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں. اور ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنے بال 1 مہینہ اکٹھے کیے, اس کے بعد میں بیٹھی انہیں چھوٹا چھوٹا کتر کے اور ڈسٹ بن میں پھینکا. تو بس یہ ترتیب جو ہے نا آپ نے بھی آزمانی, کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں بہنیں, ہم لوگ بال ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں اور پھر جو ہے نا یہ بال اتنی
مہنگے بکتے ہیں اور اللہ معاف کرے ان کے اوپر عملیات ہوتی ہیں اور اس سے جو ہے نا سر کی تکلیف ہماری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جو کہ مجھے ہوئی ہے۔ تو چلے لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال، اور بس چاشت کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایفرٹ کو، ہماری نمازوں کو، ہماری محبت کو اللہ کے ساتھ قبول فرمائے۔ میری ساری بہنوں کی تنگیاں، پریشانیاں، مشکلیں آسانیوں میں بدلے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ اگر ویڈیو ذرا سی پسند آئی ہو نا تو ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ بہت سارے بہن بھائی جو ہے نا ہمارے وہ کار خیر کی طرف آئیں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ سے دوستی لگائیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی استغفار کی میریکل سٹوری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، میں آنے والے ولاگ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو بس یہ تھی میری آج کی خوبصورت سی صبح سے لے کر دوپہر تک کی روٹین، اور اس کے بعد مجھے لگی تھی بھوک، میں نے منگائی چھولوں کی چاٹ اور بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو بس ولاگ کو کرتے ہیں ختم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔